باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ لوکا 5 باب 33 سے 39 آیات مقدسہ۔ اور انہوں نے اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد کیوں اکثر روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے تو کھاتے اور پیتے ہیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک کہ دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے تمثیل بھی کہی، کوئی آدمی پرانی پوشاک پر نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی کو تو پھاڑتا ہے، اور نئی کا پیوند پرانی کے مساوی نہیں ہوتا۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، ورنہ نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر بہہ جائے گی اور مشکیں برباد ہوں گی۔ بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے، اور پرانی میں پی کر فوراً نئی کی خواہش کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی بہتر ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت اب تک قائم ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آپ سب جو آج کا پاک کلام سن رہے ہیں، آپ پر خداوند کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل ہم نے مقدس لوکا کی انجیل میں سے سنی ہے، اور آج کے اس اقتباس میں ہم نے سنا ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ وہ دن آئیں گے کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھنے اور دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، روزہ رکھنے کی روح پر زور دیا ہے، یعنی خود انکاری کی زندگی بسر کرنا۔ یہ زندگی روزہ رکھنے اور جسمانی ریاضتوں سے ایسی ہی بہتر ہے جیسے رحم کرنا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اس کے فضل کا عجیب کام ہے۔ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کی آزمائشوں کو بعد میں آنے والے وقتوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، جب تک براتی تھے دلہا ان کے ساتھ ہے۔ اس وقت خوشی کا موقع ہے، سب کچھ افراد سے اور کثرت سے ہے، ہر روز خوشی اور عید کا سماں ہے۔ لیکن یہ حالات ہمیشہ نہ رہیں گے، اور لکھا ہے کہ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، ان کے دل غم سے بھر جائیں گے، کام زیادہ ہوگا، دنیا دشمنوں سے بھری ہوگی، پھر وہ روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے۔ لہذا میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں دعا، روزہ، ریاضت، سخاوت، خدمت، قربانی، رحم اور محبت کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دیتے ہیں۔ ایک بپتسمہ یافتہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم
کو अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आइए आज खुदावंद का शुक्र अदा करें, खुदावंद से मदद मांगें, खुदावंद से फजल मांगें, खुदावंद का शुक्र अदा करें और खुदावंद से फजल चाहें कि हम दुआ भी करें, रोज़ा भी रखें, रियाजत भी करें, ताकि हम खुदा के मकबूल नज़र बन जाएं। खुदावंद हमें अपने पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन।